دیکھیں، ایک طرف پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ایسا خون ریزی کا منظر ہے جہاں بلو چپ کمپنیاں کسی تاش کے پتوں کی طرح بکھرتی جا رہی ہیں. بالکل. یعنی سرمایہ کاروں میں اس قدر خوف ہے کہ ہر کوئی بس اپنا سرمایہ نکالنے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے. اور دوسری طرف عجیب بات دیکھیں کہ اسی مارکیٹ میں ایک بالکل نئی ٹائر کمپنی کا IPO یعنی محض 5 سیکنڈ میں مکمل طور پر بک ہو جاتا ہے. ہاں، یہ بہت ہی حیران کن تضاد ہے. یہ جو انتہائی متضاد اور دوگلا چہرہ سامنے آیا نا مارکیٹ کا، یہ کسی بھی اینالسٹ کو حیران کرنے کے لیے کافی ہے. پچھلے 6 دنوں کی جو سست روی تھی وہ آج اچانک ایک خوفناک کریش میں بدل گئی. KSE 100 انڈیکس 3791 پوائنٹس کی ایک بہت بڑی گراوٹ کے ساتھ 1,61,805 کی سطح پر آ گرا ہے. اور 1,65,000 پوائنٹس کی جو نفسیاتی حد تھی، جی، جس بے دردی سے وہ ٹوٹی ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ محض ایک عام کریکشن نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ صورتحال بالکل اس ڈیم کی طرح ہے جس کی دیواروں سے کئی دن سے تھوڑا تھوڑا پانی رس رہا ہو، اور آج اچانک پورا سٹرکچر وہ دباؤ برداشت نہ کر سکا اور ٹوٹ گیا. ہاں 1,65,000 کی حد ٹوٹنے کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ مارکیٹ کے بنیادی ڈھانچے پر ادراجاتی سطح کا یعنی انسٹیٹیوشنل لیول کا دباؤ ہے. اب اگلی سپورٹ کا جو اندازہ لگایا جا رہا ہے وہ 1,66,000 سے سیدھا 1,59,000 پوائنٹس کی بہت وسیع رینج تک پھیل گیا ہے. اتنی بڑی رینج؟ جی، جب سپورٹ لیولز میں اتنا بڑا فاصلہ آ جائے نا تو یہ بذات خود اس شدید بے یقینی کی نشاندہی کرتا ہے جس کا مارکیٹ اس وقت شکار ہے. اچھا، اگر ان اعداد و شمار کے اندر چھپے ٹرینڈز کو ہم ڈیکوڈ کریں تو کہانی تھوڑی مزید دلچسپ اور شاید خوفناک ہو جاتی ہے. بظاہر مارکیٹ کا مجموعی تجارتی حجم 74 کروڑ شیئر سے کم ہو کر 68 کروڑ شیئرز رہ گیا ہے، یعنی لگ بھگ 8% کی کمی. صحیح. اور حصاص کی مالیت بھی 269 ارب روپے سے سکار کر 264 ارب روپے ہو گئی ہے. اب عام اصول تو یہ کہتا ہے کہ والیوم گرے تو مارکیٹ میں ایکٹیویٹی کم ہو گئی ہے، لیکن یہاں جو اصل الارمنگ بات ہے وہ ٹریڈز کی تعداد ہے. رائٹ؟ ایگزیکٹلی. حجم گرنے کے باوجود ٹریڈز کی تعداد 3,55,140 سے چھلانگ لگا کر 4,25,905 تک پہنچ گئی ہے. مارکیٹ سے پیسہ نکل رہا ہے، والیوم سکر رہا ہے، لیکن ٹریڈز کی تعداد آسمان کو چھو رہی ہے. یہ تو سیدھا سیدھا پینک سیلنگ کا انڈیکیٹر ہے. یہ ڈیٹا کا وہ پہلو ہے جو عام مارکیٹ کی نفسیات کو بالکل بے نقاب کرتا ہے. جب تجارتی حجم کم ہو اور ٹریڈز کی تعداد میں اس قدر غیر معمولی اضافہ ہو تو اس کا ٹیکنیکل مطلب یہ ہوتا ہے کہ بڑے بلاک ٹریڈز یا ادراجاتی خریداری بالکل غائب ہو چکی ہے. یعنی بڑے کھلاڑی مارکیٹ میں نہیں ہیں اس وقت؟ بالکل نہیں ہے. ان کی جگہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے سرمایہ کاروں نے اب لے لی ہے، جو گھبراہٹ کے عالم میں اپنی پوزیشنز کو چھوٹی چھوٹی مقدار میں آف لوڈ کر رہے ہیں. کوئی بھی لمبے عرصے کے لیے ہولڈ نہیں کرنا چاہتا، بس کسی طرح نکل جائیں. ہاں، جو قیمت مل رہی ہے بس اس پر نکلنے کی کوشش ہو رہی ہے. اور یہ خوف کس حد تک پھیلا ہوا ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ آج مجموعی طور پر 487 کمپنیوں کے شیئرز میں ٹریڈنگ ہوئی، جن میں سے 383 کمپنیوں کے حصے گر گئے. باپ رے! جی، صرف 66 مثبت باندھ ہوئی اور 38 مستحکم رہیں. اور اگر صرف KSE 100 کے اندر دیکھیں تو وہاں بھی والیوم 26.2 کروڑ سے کم ہو کر 19.5 کروڑ شیئرز پر آ گیا ہے. 100 میں سے 91 کمپنیوں کے شیئرز گرے ہیں، صرف 9 مثبت ہیں. یہ ایک مکمل بلڈ بات ہے. بالکل. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پینک سیلنگ کا یعنی اس قدر خوف کا محرک کیا ہے؟ مارکیٹ اچانک اتنی بے چین کیوں ہو گئی؟ جب میں اس کی بنیادی وجہ دیکھتا ہوں تو سب سے اوپر IMF کی جانب سے اگلے مالی سال کے لیے جو 17.1 ٹریلین روپے کا ریونیو کلیکشن کا ہدف ہے وہ خبر سب سے نمایاں نظر آتی ہے. صحیح. تو کیا مارکیٹ نے اس 17.1 ٹریلین کے ہدف کو اتنی جلدی پرائس ان کرنا شروع کر دیا ہے؟ دیکھیں، مارکیٹ ہمیشہ مستقبل میں جیتی ہے. 17.1 ٹریلین روپے کا ہدف یہ کوئی معمولی ہدف نہیں ہے. یہ کارپوریٹ سیکٹر کے لیے ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے. کیسے؟ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو ریونیو بڑھانے کے لیے موجودہ ٹیکس نیٹ کو مزید نچوڑنا پڑے گا. اس میں سپر ٹیکس میں اضافہ ہو سکتا ہے یا کارپوریٹ ٹیکس کی شرح میں تبدیلیاں آ سکتی ہیں.
یعنی مارجنز پر ڈائریکٹ ہٹ. جی، اس طویل مدتی ہدف کا اثر دو طرفہ ہوگا. ایک طرف تو کمپنیوں کے خالص منافع یعنی نیٹ مارجن سکڑ جائیں گے، اور دوسری طرف جب بالواسطہ ٹیکسوں کا بوجھ عوام پر پڑے گا تو ان کی قوت خرید مزید کم ہو جائے گی. ایگزیکٹلی. جب ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تو کمپنیوں کی سیلز گرتی ہے، اور مارکیٹ کو یہ معاشی سائیکل بخوبی سمجھ آ رہا ہے. لیکن صرف لوکل مقامی خبروں پر تو مارکیٹ ریئیکٹ نہیں کر رہی نا. عالمی سطح پر جو جیو پولیٹیکل تناؤ ہے، جنگ کے دوبارہ شروع ہونے کے خدشات اور امن مذاکرات کا توتل، یہ بھی تو ایک متوازی دباؤ ڈال رہے ہیں. بالکل. خاص طور پر عالمی منڈی میں کروڈ آئل کا مسلسل $100 فی بیرل سے اوپر ٹریڈ کرنا. ایک ابھرتی ہوئی اکانومی جس کا انحصار امپورٹس پر ہو، اس کے لیے $100 کا تیل اور IMF کا 17.1 ٹریلین کا ہدف، یہ دونوں مل کر ایک پرفیکٹ سٹارم بنا رہے ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اور تیل کی قیمتوں کا $100 سے اوپر برقرار رہنا براہ راست مہنگائی سے جڑا ہوا ہے. جب انرجی مہنگی ہوتی ہے تو سیمنٹ سے لے کر ٹیکسٹائل تک ہر اس سیکٹر کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جاتی ہے جس کی انرجی کھپت زیادہ ہے. صحیح. تو اب ایک عام ریٹیل سرمایہ کار کو ان بڑے میکرو عوامل کو اپنے روزمرہ کے فیصلوں میں کیسے دیکھنا چاہیے؟ دیکھیں، مارکیٹ میں کامیاب ہونے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عالمی اور مقامی خبریں انفرادی سٹاکس کی بیلنس شیٹ کو کیسے ہٹ کرتی ہیں. اگر تیل مہنگا ہو رہا ہے اور IMF کے ٹیکس اہداف سخت ہیں تو ان کمپنیوں کے شیئرز پر دباؤ آنا لازمی ہے جو غیر ضروری اشیاء بناتی ہیں یا جن کی لاگت کا انحصار امپورٹ ہونے والے ایندھن پر ہے. اور یہیں سے ایک اور ٹیکنیکل پہلو بھی سامنے آتا ہے جو آج اس والیوم کو سکڑنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. ہم میکرو اکنامک ویریبلز کی تو بات کر رہے ہیں، لیکن مقامی سطح پر ٹائمنگ کا بھی تو ایک مسئلہ چل رہا ہے نا؟ جی بالکل. موجودہ کاروباری ہفتے کے چند دن باقی ہیں اور اس کے فوراً بعد طویل عید کی چھٹیاں شروع ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی فیوچر کانٹریکٹ کا رول اوور ویک بھی سر پر ہے. ہاں. تو کیا یہ لمبی چھٹیاں اور رول اوور کا دباؤ اس مائکرو کریش کو مزید ہوا نہیں دے رہا؟ یہ بہت ہی اہم ٹیکنیکل وجہ ہے. جب بھی لمبی چھٹیاں قریب آتی ہیں نا، خاص طور پر ایسے وقت میں جب گلوبل لیول پر جیو پولیٹیکل حالات غیر مستحکم ہوں، تو مارکیٹ میں ایک زبردست سینس آف ارجنسی پیدا ہو جاتی ہے. کیونکہ لوکل مارکیٹ بند ہوگی پر دنیا تو چلتی رہے گی. ایگزیکٹلی. چھٹیوں کے دوران پاکستان کی مارکیٹ بند رہے گی لیکن دنیا نہیں رکے گی. اگر ان چھٹیوں میں انٹرنیشنل لیول پر کوئی بڑا واقعہ ہو جائے، کروڈ آئل کی قیمت مزید بڑھ جائے یا کوئی جیو پولیٹیکل شاک آ جائے، تو سرمایہ کاروں کے پاس مارکیٹ کھلنے تک اپنے شیئرز بیچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا. 100% صحیح. اور جب اس صورتحال کے ساتھ رول اوور ویک مل جائے تو یہ دباؤ دوگنا ہو جاتا ہے. رول اوور ویک کو تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھائیں. دیکھیں، رول اوور ویک میں سرمایہ کاروں کو اپنے ختم ہونے والے فیوچر کانٹریکٹس کی سیٹلمنٹ کرنی ہوتی ہے. یا تو وہ نئے کانٹریکٹس خریدیں یا پھر کیش میں حساب برابر کریں. اب بے یقینی کے اس ماحول میں کوئی بھی نئی اور بڑی پوزیشن لینے کا رسک ہی نہیں لینا چاہتا، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لیکوئڈٹی غائب ہو جاتی ہے، سے نیچے آتی ہیں. یہ میکانزم بہت واضح کر دیتا ہے کہ کیوں ہر کوئی ایگزٹ دروازے کی طرف بھاگ رہا تھا. اور جب ایگزٹ کی بات آتی ہے تو یہ دیکھنا بھی تو ضروری ہے کہ آج اس طوفان میں انڈیکس کو نیچے گھسیٹا کس نے. اگر سیکٹرز کے لحاظ سے دیکھیں تو شوگر اور سنتھیٹک اینڈ ریون سیکٹرز کے علاوہ مارکیٹ کا لگ بھگ ہر سیکٹر منفی رہا. اور انڈیکس کو گرانے والی نمایاں کمپنیوں کی لسٹ اگر آپ دیکھیں، اس میں OGDC، انگرو ہولڈنگ، میزان بینک، PPL، UBL، FFC، ہب پاور کمپنی یعنی ہب کو، لکی سیمنٹس، HBL بینک، حبیب میٹرو اور انگرو فرٹیلائزر شامل ہیں. یہ سب مارکیٹ کے ہیوی ویٹس ہیں. بالکل، یہ سب بڑے نام ہیں. جب یہ کمپنیاں گرتی ہیں تو پورا انڈیکس ہل جاتا ہے. یہ بات قابل غور ہے کہ جب بلو چپ کمپنیاں اتنی شدت سے گراوٹ کا شکار ہوں تو یہ سمجھ لیں کہ یہ صرف چھوٹے سرمایہ کاروں کی گھبراہٹ نہیں ہے. تو پھر کیا ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اداراتی سرمایہ کار اور میوچل فنڈز بھی رسک مینجمنٹ کر رہے ہیں. وہ اپنے پورٹ فولیو کو ڈی رسک کر رہے ہیں، خاص طور پر بینکنگ اور انرجی سیکٹرز جن کا انڈیکس میں ویٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. جی، ان میں جب فروخت کا دباؤ آتا ہے تو وہ براہ راست انڈیکس کو ہزاروں پوائنٹس نیچے لے جاتا ہے. لیکن دیکھیں، یہاں ایک بہت ہی کلاسک کانٹرڈکشن یعنی تضاد دیکھنے میں آیا ہے.
ہم نے ابھی لسٹ میں دیکھا کہ اینگرو فرٹیلائزر اور FFC انڈیکس کو گرانے والی بڑی کمپنیوں میں شامل ہیں۔ جی ہاں۔ تاہم دوسری طرف جو فیکٹ سامنے آئے ہیں ان کے مطابق اپریل کے مہینے میں فرٹیلائزر سیکٹر کی سیلز میں سالانہ بنیادوں پر YOY 44% کا حیران کن اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ صحیح۔ اب ایک عام ذہن تو یہی سوچے گا نا کہ جس سیکٹر کی سیلز میں 44% کا جمپ آیا ہو اس کے شیئرز کو تو آسمان پر ہونا چاہیے، لیکن یہ تو مارکیٹ کو کریش کروانے والوں کی صفحے اول میں کھڑے تھے آج۔ یہ تضاد کیسے کام کرتا ہے؟ اس ٹرینڈ کو سمجھے بغیر آپ سٹاک مارکیٹ کی ڈائنامکس کو نہیں سمجھ سکتے۔ دیکھیں، مارکیٹ کا بنیادی اصول ہے کہ وہ ہمیشہ فیوچر کو پرائس ان کرتی ہے۔ اپریل کی سیلز میں جو 44% اضافہ ہوا نا، وہ تو پاسٹ ہو گیا۔ بالکل، وہ ماضی کا ڈیٹا ہے۔ سمارٹ منی یعنی جو بڑے سرمایہ کار ہوتے ہیں، انہوں نے اس اضافے کی پریڈکشن پہلے ہی کر لی تھی اور وہ اس امید پر شیئرز کی قیمتیں پہلے ہی اوپر لے جا چکے تھے۔ وہ اپنا منافع کما چکے ہیں اس خبر پر۔ یعنی وہ پاسٹ کی پرفارمنس پر جشن منانے کے بجائے اب فیوچر کے رسکس کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ رسکس کیا ہیں؟ گیس کی قیمتیں۔ جی، فرٹیلائزر کمپنیوں کے ہی گیس ایک بنیادی را میٹیریل ہے۔ IMF کے ٹارگٹس کو سامنے رکھتے ہوئے مارکیٹ کو بخوبی اندازہ ہے کہ اور گیس کے ٹیرف میں مزید اضافہ ہونے والا ہے، اور کسانوں کی پرچیزنگ پاور بھی تو کم ہو رہی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو ادارہ جاتی سرمایہ کاروں نے پچھلی زبردست سیلز کو بیس بنا کر اپنا پروفٹ ٹیکنگ کیا، یعنی منافع بک کیا، اور اب وہ ان شیئر سے نکل رہے ہیں کیونکہ انہیں مستقبل قریب میں مارجن سکڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ جی، ریٹیل سرمایہ کار اکثر اس وقت الجھن کا شکار ہوتے ہیں جب وہ عارفہ پرانی مثبت خبروں کی بنیاد پر انٹری لیتے ہیں، جبکہ مارکیٹ کا رخ فیوچر کے رسکس کی وجہ سے فروخت کی طرف مڑ چکا ہوتا ہے۔ یہ واقعی مارکیٹ کی وہ بے رحمی ہے جو ڈیٹا کو پڑھنے کا انداز ہی بدل دیتی ہے۔ خیر، اس بلڈ بات میں کچھ گنتی کی کمپنیاں ایسی بھی تھیں جنہوں نے انڈیکس کو سہارا دینے کی ناکامی صحیح مگر کوشش ضرور کی تھے۔ آج صرف 9 سٹاکس ایسے تھے جو مثبت بند ہوئے انڈیکس میں۔ ان میں MCB بینک نے سب سے زیادہ 31 پوائنٹس کا اضافہ کیا۔ اس کے بعد سوئی ناردرن یعنی SNGP نے 5 پوائنٹس، کولگیٹ پالمولیو نے 3 پوائنٹس، ابراہیم فائبرز نے 2 پوائنٹس، انڈس موٹرز نے 1 پوائنٹ اور JDW شوگرز نے 1 پوائنٹ کا مثبت حصہ ڈالا۔ یہ وہی شوگر اور سنتھیٹک سیکٹرز ہیں جنہوں نے آج مزاحمت دکھائی۔ ان چند سٹاکس کا مثبت رہنا بس یہ بتاتا ہے کہ شدید منڈی میں بھی مخصوص کمپنیوں کے بنیادی عوامل یا پھر ان میں ہونے والی کوئی اسپیسیفک کارپوریٹ ڈیولپمنٹس انہیں مارکیٹ کے ٹرینڈ کے خلاف کھڑا رہنے کی طاقت دیتی ہیں۔ بالکل صحیح۔ چلیں کارپوریٹ ڈیولپمنٹس کی بات چلیے تو ہمیں آج مارکیٹ کے 2 انتہائی متضاد کارپوریٹ ایکشنز پر تفصیل سے بات کرنی چاہیے۔ یہ وہی پوائنٹ ہے جہاں سے ہم نے اس ڈیپ ڈائیو کا آغاز کیا تھا۔ جی، ایک طرف SD پاور، جسے مارکیٹ میں SGPL کے نام سے جانا جاتا ہے، اس نے 535 ملین روپے جمع کرنے کے لیے 300% کا ایک بہت بڑا رائٹ ایشو لانے کا اعلان کیا۔ اور اس اعلان کے بعد سٹاک کا حال دیکھا آپ نے۔ اس کی قیمت 86 روپے سے گر کر سیدھا 55 روپے کی سطح پر دھڑام سے آ گری۔ جی ہاں، بہت بڑا ڈراپ تھا۔ ایک ایسی مارکیٹ میں جو پہلے ہی لیکویڈیٹی کے بحران کا شکار ہے، کوئی کمپنی 300% کا رائٹ ایشو لانے کا رسک کیوں لیتی ہے، اور مارکیٹ نے اسے اتنی بری طرح کیوں ریجیکٹ کیا؟ دیکھیں، جب کوئی کمپنی 300% رائٹ ایشو لاتی ہے نا، تو وہ بنیادی طور پر اپنے موجودہ شیئر ہولڈرز سے اضافی سرمایے کی ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہے۔ موجودہ معاشی حالات جہاں قرضوں پر شرح سود یعنی انٹرسٹ ریٹس آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، وہاں بینکوں سے لون لینا تو بہت مہنگا پڑتا ہے۔ بالکل، اس لیے کمپنیاں ایکویٹی کے ذریعے مارکیٹ سے پیسہ اٹھانے کو ترجیح دیتی ہیں تاکہ اپنے قرضوں کا بوجھ کم کر سکیں یا اپنے ایکسپینشن پروجیکٹس مکمل کر سکیں۔ لیکن سرمایہ کاروں کے لیے اس کا سیدھا سا مطلب حصے کی شدید تخفیف یعنی ڈائلیوشن ہے۔ یعنی جب مارکیٹ میں اچانک اتنی بڑی تعداد میں نئے شیئرز آ جائیں گے تو ہر شیئر کی کمائی EPS پر تو براہ راست منفی اثر پڑے گا نا۔ ہاں جی، اور اس اعلان کے بعد ریٹیل سرمایہ کاروں کے لیے ایک بہت ہی مشکل سچویشن بن جاتی ہے۔ ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کے پاس تو پھر بھی فیصلہ کرنے کے لیے وسائل ہوتے ہیں، بیک اپس ہوتے ہیں۔ جی، لیکن ایک عام سرمایہ کار کو یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ کیا وہ اپنی جیب سے مزید کیش نکال کر یہ نئے شیئرز خریدیں یا پھر اپنے پرانے شیئرز کو جن کی قیمت اب تیزی سے گر رہی ہے انہیں نقصان میں بیچ کر نکل جائیں۔ اور اسی تذبذب میں پینک سیلنگ ہوتی ہے۔
ایگزیکٹلی اسی خوف کی وجہ سے مارکیٹ میں زبردست پینک سیلنگ ہوتی ہے اور قیمت 86 سے گر کر سیدھا 55 پر آ جاتی ہے۔ ایسے بڑے رائٹ ایشوز اکثر چھوٹے سرمایہ کاروں کی سرمایہ کو بالکل پھنسا دیتے ہیں، خاص طور پر اس وقت جب مارکیٹ میں کیپٹل کی پہلے ہی کمی ہو۔ یہ تو ایک روایتی کمپنی کی سرمائی کے لیے جدوجہد کی کہانی ہو گئی۔ اب اسی تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں۔ جی، ایک طرف ایس جی پی ایل کی مالیت گر رہی ہے، مارکیٹ کریش ہو رہی ہے، والیوم سکڑ رہا ہے، اور دوسری طرف ایک بالکل نئی کمپنی ایس ایل ایم ٹائرز کا آئی پی او آتا ہے۔ ہاں، یہ واقعی دلچسپ تھا۔ اس کے آئی پی او کی بک بلڈنگ کا پہلا دن تھا، 18 اور 19 مئی کے لیے شیڈیول تھی، اور مارکیٹ کے اس شدید خوفناک ماحول میں یہ آئی پی او محض 5 سیکنڈ میں، صرف 5 سیکنڈ؟ جی 5 سیکنڈ میں سبسکرائب ہو کر مکمل ہو جاتا ہے۔ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ پیسہ آخر آ کہاں سے رہا ہے۔ سرمایہ کاروں کی رسک لینے کی یہ بھوک اس کریش کے دوران کیسے کام کر رہی ہے؟ یہ مارکیٹ کی نفسیات اور شفٹ آف کیپٹل یعنی سرمایہ کی منتقلی کا ایک زبردست کیس سٹڈی ہے۔ دیکھیں، جب روایتی اور پرانی کمپنیاں جنہیں ہم بلو چپس کہتے ہیں وہ مارکیٹ کے موجودہ دباؤ، آئی ایم ایف کے ٹیکسوں کے بوجھ اور پرانے قرضوں تلے دب رہی ہوتی ہیں نا، تو پیسہ وہاں سے نکلتا ہے۔ بالکل، سمارٹ منی نئے اور صاف ستھرے آپشنز تلاش کرتی ہے۔ ایس ایل ایم ٹائرز جیسی نئی کمپنی سرمایہ کاروں کے لیے ایک کلین سلیٹ کی حیثیت رکھتی ہے۔ یعنی اس میں پرانے مسائل نہیں ہیں؟ جی، اس میں وہ پرانے معاشی بیگیج نہیں ہوتے جو ان روایتی کمپنیوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ لے جا رہے بلکہ وہ پرانے اور تھکے ہوئے سٹاک سے نکال کر نئے اور پرکشش آئی پی اوز میں اپنا کیش پارک کر رہے ہیں۔ بالکل یہی ہو رہا ہے۔ 5 سیکنڈ میں بک بلڈنگ مکمل ہونے کا مطلب سیدھا یہ ہے کہ ہائی نیٹ ورتھ انفرادی سرمایہ کار اور ادارے جو ان بلو چپ سے اپنا منافع یا سرمایہ نکال چکے ہیں، وہ اسے کسی ایسی جگہ لگانا چاہتے ہیں جہاں گروتھ کے چانسز ہوں۔ ہاں، جہاں انہیں لگے کہ مستقبل کی ترقی کے امکانات مارکیٹ کے ان موجودہ مسائل سے آزاد ہیں۔ یہ دراصل ایک ہی مارکیٹ کے اندر سرمایہ کی روٹیشن ہے، جہاں ایک سیکٹر سے مایوسی دوسرے سیکٹر میں زبردست جوش پیدا کر رہی ہے۔ یہ انالیسز واقعی مارکیٹ کے بظاہر پاگل پن کے پیچھے چھپی منطق کو بالکل کلیئر کر دیتا ہے۔ اب ان تمام پیچیدہ فیکٹس، اعداد و شمار اور ان متضاد کارپوریٹ ایکشنز کو سمیٹنے کا وقت ہے۔ جی، اس شدید اتر چڑھاؤ یعنی اس ہائی والیٹیلیٹی کے دور میں ریٹیل سرمایہ کاروں کے لیے کیا پریکٹیکلی ایکشنیبل سٹیپس ہو سکتے ہیں؟ وہ اس صورتحال میں اپنے پورٹ فولیو کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، موجودہ حالات کے تناظر میں سرمایہ کاروں کے لیے کچھ واضح اسٹریٹجیز موجود ہیں۔ سب سے پہلا قدم تو یہ ہے کہ چھٹیوں اور رول اوور کے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے محتاط رویہ اپنایا جائے۔ طویل تعطیلات سے پہلے فیوچر کانٹریکٹس میں نئی اور بڑی پوزیشنز لینے سے گریز کرنا ہی دانش مندی ہے، کیونکہ گلوبل مارکیٹس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ہاں ٹھیک۔ دوسرا اور شاید سب سے اہم اصول اس وقت یہ ہے کہ کیش از کنگ۔ یعنی ہر گرتی ہوئی چیز کو خریدنے نہ دوڑ پڑیں۔ ایگزیکٹلی، ہر گرتے ہوئے سٹاک کو سستا سمجھ کر خریدنے کی کوشش میں اپنا سارا سرمایہ مارکیٹ میں نہ جھونکیں۔ اپنے پاس کیش کا ایک اہم حصہ محفوظ رکھنا اس وقت انتہائی ضروری ہے، تاکہ مارکیٹ کے مزید گرنے کی صورت میں سستے اور اچھے مواقع کا فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اور تیسرا سٹیپ شاید یہ ہوگا کہ ان سیکٹرز پر توجہ مرکوز رکھیں جنہوں نے اس طوفان میں بھی اپنی جگہ برقرار رکھی ہے۔ بالکل درست، ان سیکٹرز اور کمپنیوں پر کڑی نظر رکھی جائے جنہوں نے منڈی میں مزاحمت دکھائی ہے، جیسا کہ ہم نے آج شوگر اور سنتھیٹک سیکٹر کے معاملے میں دیکھا۔ صحیح۔ اگر کوئی سیکٹر مارکیٹ کے کمپلیٹلی کریش ہونے پر بھی نہیں گر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے فنڈامنٹلز مضبوط ہیں، اور جب مارکیٹ کا رخ بدلے گا تو یہ سیکٹرز بہترین پرفارمنس دکھا سکتے ہیں۔ جی، یہ انتہائی پریکٹیکل تجاویز ہیں۔ آج ہم نے اس مارکیٹ کے ہر پہلو کا بغور جائزہ لیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ 1,65,000 پوائنٹس کی آہن نفسیاتی حد ٹوٹنے کے پیچھے آئی ایم ایف کے اہداف اور جیو پولیٹیکل عوامل کا کتنا بڑا ہاتھ تھا۔ ہم نے رول اوور اور چھٹیوں کی وجہ سے آنے والے لیکوڈیٹی بحران کو سمجھا، جی، اور اس متضاد رویے کو بھی ڈھیکوٹ کیا جہاں ایک طرف ایس جی پی ایل جیسے رائٹ ایشوز کی وجہ سے قیمتیں کریش کر رہی ہیں، تو دوسری طرف ایس ایل ایم ٹائرز جیسے آئی پی اوز محض چند سیکنڈز میں سارا سرمایہ اس کو اپنی طرف کھینچے جا رہے ہیں۔ لیکن
ان تمام تجزیوں کے بعد ایک سوال ابھرتا ہے جس کا جواب ڈھونڈنا اب ہر سنجیدہ سرمایہ کار کے لیے ناگزیر ہو گیا ہے۔ اگر IMF کے بھاری ٹیکس اہداف، $100 سے اوپر کا کروڈ آئل اور یہ معاشی سست روی ایک مستقل حقیقت بن چکے ہیں، تو کیا آنے والے وقت میں پرانی اور روایتی بلو چپ کمپنیاں اپنی کشش مستقل طور پر کھو دیں گی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ کیا ہم ایک ایسے نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں ان روایتی ہیوی ویٹس کی جگہ سرمایہ کار اب مستقل بنیادوں پر SLN ٹائرز جیسی بالکل نئی کمپنیوں یا ایسے حیران کن سیکٹرز کا رخ کریں گے جو ان معاشی دباؤ سے کسی حد تک آزاد ہیں؟ یہ وہ فکر انگیز سوال ہے جس پر ہر سرمایہ کار کو اپنے پورٹ فولیو کی تشکیل نو کرتے وقت گہرائی سے غور کرنا چاہیے۔